بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج ہم اس فکر انگیز ویڈیو میں ہم خوابوں اور غیب کے دلچسپ تصور پر غور کرتے ہیں۔ کیا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے؟ تو کیا خواب میں غیب کا مشاہدہ کرنا متضاد ہے؟ برائے مہربانی ہمارے ساتھ رہے جب ہم اس پیچیدہ موضوع کا جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں علمی نقطہ نظر سے دے رہے ہیں۔ بصیرت کے لیے قرآن و حدیث کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اسلام میں خوابوں کی اہمیت اور غیب کی دنیا سے ان کا تعلق دریافت کرتے ہیں۔ روحانی دائرے میں ہماری زندگی میں خوابوں کے کردار کے بارے میں گہری سمجھ حاصل کریں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن کچھ لوگ اس حقیقت کے بارے میں قدرے الٹ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ خوابوں میں کچھ ہوتا ہے ہوا دیکھتے ہیں جو بعد میں پورا ہوتا ہے، یا کچھ لوگ خوابوں میں جنت دیکھتے ہیں اور جہنم وغیرہ۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ غیب کی باتیں فرشتے کے ذریعے یا سچے خواب یا احلام کے ذریعے یا براہ راست اس سے بات کر کے بتا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 255 میں، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو ان کے بعد ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کس چیز کا احاطہ نہیں کرے گا مگر وہ جو چاہے کرے گا۔ یہ آیت الکرسی ہے 255 آیت پوری جو ہے سورہ البقرہ کی، اور وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ سورہ جن آیت نمبر 26 اور 27، سوائے اس کے کہ جن کو اس نے رسولوں کو پسند کیا ہو۔ غیب کا ایک حصہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے اپنے نبیوں کو آگاہ کیا، اس کا علم ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، اجتماع کی تفصیل، حساب کتاب اور سیرت الجہنم پر پل اور جنت اور جہنم کی بہت سی تفصیلات ہیں۔ غیب کا وہ حصہ جس کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سچے خواب کے ذریعے مطلع فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص دیکھتا ہے کہ مستقبل میں اس کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو جیسا اس نے دیکھا ویسا ہی ہوتا ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ فلاں مرنے والا ہے، یا وہ فلاں سے شادی کرنے والا ہے، یا اس کے ہاں بچہ ہوگا وغیرہ۔ یہ غیب کا حصہ ہے جسے اللہ اپنے پاس بندوں پر ظاہر کرتا ہے، اس لیے سچے خواب نبوت کا حصہ ہے۔ بخاری شریف میں 6999 نے ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک ہے۔ مسلم 8 نے اسے ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا۔ سچے خواب کی پیشین گوئی کا ایک حصہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ نبوت لفظ نبا اور انبا سے لیا گیا ہے، جو کہ مطلب کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خواب اللہ کی طرف سے سچا بیان ہے اور اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح لفظ نبوہ سے مراد اللہ کی طرف سے سچی پیشین گوئی ہے جو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ لہذا خواب اس لحاظ سے پیشین گوئی سے مشابہت رکھتے ہیں کہ غیب کے بارے میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ سچ ہے۔ بس اگر کوئی شخص اپنے خواب میں مستقبل کی غیب کی کوئی چیز دیکھتا ہے تو جیسا کہ اس نے دیکھا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے غیب کی ایسی چیز جاننے کی توفیق عطا فرمائی ہے جسے اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہو تو ہمیں بتایا ہے کہ وہ اسے اپنے کچھ بندوں پر ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احلام کے ذریعے غیب کی کسی بات سے آگاہ کر سکتا ہے، جیسا کہ بخاری 3469 اور مسلم 2399 میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے جو قومیں آئیں ان میں الہام والے آدمی تھے۔ اگر میری امت میں کوئی الہام ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک ہے۔ البخاری 3699 میں ایک مقول ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ تم سے پہلے آئے ان میں کچھ ایسے آدمی بھی تھے جن سے ان کے نبی ہونے کے بغیر بات کی جاتی تھی۔ اگر میری امت میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے ہو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ الخطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے
جو اس میں سے ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ وہ جو الہام وہ ہے جس کے دل میں کوئی چیز ڈالی جائے تو گویا اسے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اس کے ساتھ کچھ ہوتا ہے اور یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یا کوئی چیز اس کے دماغ سے گزر جاتی ہے اور یہ ہو جاتی ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے دوست کا ایک اعلیٰ درجہ ہے اور اللہ کے قریب ہونے والوں میں بلند درجہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ اسے دریا میں پھینک دو، وہ نجات پائے گا اور رسولوں میں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اسے الہام کو وحی کہا، جیسا کہ فرمایا اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اسے دودھ پلاؤ، لیکن جب تم اس سے ڈرو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ ڈرو اور نہ غم کرو، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لٹا دیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے۔ سورہ قصص آیت نمبر 28۔ شیخ علیہ السلام ابن تمیمہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی الہام انبیاء کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ جاگ رہے ہوں یا سو رہے ہوں، اور یہ سنائی دینے والی آواز یا ایسی آواز کے ساتھ ہو سکتا ہے جو انسان کے دل میں ہو، خود بہر سے نہ ہو، جاگتے وقت یا سوتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اس سے براہ راست بات کر کے غیب کی خبر دے سکتا ہے، جیسے کہ معراج کی رات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیت مدد انبیاء کے ساتھ ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 51، اور کسی انسان کا یہ حق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے کرے سوائے وحی کے ذریعے یا تقسیم کے بھیجے سے یا کسی رسول کے بھیجے کہ اس کی اجازت سے جو چاہے وحی کرے، بے شک وہ بہت بلند اور حکیم ہے۔ یہ 4 طریقے ہیں جن میں سے اللہ اپنے بعض بندوں کو غیب کی خبر دیتا ہے، جن میں سے ایک خواب ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص مستقبل کے کوئی چیز دیکھے پھر وہی ہو جائے جیسا کہ اس نے دیکھا تھا، یا اللہ اسے جنت یا جہنم دکھا دے گا۔ آخر وقت میں سچے خوابوں میں اضافہ ہوا اور کچھ بشارتیں آئیں گی، اور خوابوں کی سچائی خواب دیکھنے والے کے اخلاص کی دلیل ہوگی، جیسا کہ احمد 10,590، ابو داؤد 5,019، ترمذی 2,270، ابن ماجہ 3,917 نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانہ کی طرف مسلمانوں کا خواب شاید ہی جھوٹا ہو، اور جو خواب میں ان میں سچا ہو وہ تقریر میں سے سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ مسلمانوں کا خواب نبوت کی 46 حصوں میں سے ایک ہے، اور فرمایا خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ اچھے خواب جو اللہ کی طرف سے بشارت ہوتے ہیں، خواب کی دوسری قسم جو شیطان کی طرف سے آتی ہے اور اس کا مقصد اسے غمگین کرنا ہوتا ہے، اور وہ خواب جو انسان اپنے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اگر تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ اس کے بارے میں کسی کو نہ بتائے اور اٹھ کر نماز پڑھے۔ البانی اور شیخ نے اسے صحیح قرار دیا، جنہوں نے کہا صحیح بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق یہ صحیح ہے۔ تو دوستو، ہمیں آپ کو سچے خواب نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور اس کی تفسیر پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔